السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بائی میڈیٹیشن۔ جس طرح جسم کے حواس ہیں اسی طرح روح بھی حواس رکھتی ہے، اور روحانی حواس کو متحرک کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فرد موجود ہوتے ہوئے بھی اس مقام پر نہیں ہوتا اور کسی دوسرے مقام پر نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے اندر جتنی بھی قوت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، انرجی ہے، پاور ہے، روح ہے، یہ سب خالق کی صفات کا عکس ہے، اور کائناتی علوم صرف روح کو حاصل ہیں۔ لہذا روح سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کا سراغ پانے کے لیے اپنے من میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ 5 خواص جو مادیت میں محدود ہیں لیکن روح کے مرکز میں داخل ہوتے ہی یہ محدود حواس چونکہ مادے کی گرفت سے باہر نکلتے ہیں لہٰذا لامحدود ہو جاتے ہیں۔ مثلا نگاہ خواب میں کیا کچھ دیکھ لیتی ہے، سو وہ شے جو غیب ہے لیکن دسترس میں ہے، اسے مسخر کر دیا جائے، اسے اپنے وجود کے مقناطیسی نظام سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وجود کی طاقت سامنے لانے کے لیے شمع بنتی، چاند اور آخر میں سورج کو مسلسل دیکھ کر قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی وجود میں دماغ اس کائنات کا سب سے بڑا بھید ہے کہ دنیا انسانیت کے تمام تفکر، تصور اور خیالات غیر مرئی طاقت کا طواف کرتے ہیں اور نئے مفہوم کے ساتھ نئے صبح شام پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا دماغ میں موجود ذہن کی رفتار پر ہی عمل کی رفتار کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اس رفتار کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہی ہے، اور وہ ہے علم۔ مراقبے میں جب یکسوئی حاصل ہو جائے اور روشنیوں کا نظام واضح ہونے لگے اور ہر روشنی اپنے مقام کے مفہوم کے ساتھ ذہن کو روشن کرنے لگے تو ایک کیفیت یہ آتی ہے کہ تمام مناظر بند آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت ورد کہلاتی ہے، اور اس کے بعد ایک درجہ وہ آتا ہے جب تمام مناظر کھلی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مقام شہود کہلاتا ہے۔ روشنی اور رنگوں کا ایک نظام ہے جو نہ صرف باہر کی دنیا میں پھیلا ہوا ہے بلکہ بھید کی دنیا پر بھی اس کی حکومت چلتی ہے، اور جس رنگ کی قوت غالب آ رہی ہو انسان کا مزاج بھی اسی رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنگ اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں۔ رنگوں کی مدد سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، لمس کی مدد سے بھی علاج ممکن ہے۔ رنگ اپنا روپ مختلف طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ آواز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس میں بھی کئی رنگ پائے جاتے ہیں، یعنی آوازوں کی مرکزیت اور ان کے ملاپ کے اندر بے شمار رنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف جذبوں کے تحت نکلی ہوئی آوازوں کی اس کمبینیشن سے اندر موجود رنگوں میں فرق پڑتا ہے اور تبدیلی وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نام مراقبہ ہے، اور مختلف قسم کے مناظر آنکھوں کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق کی قوت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنی ہی طاقت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت چھلکے گی اور پھوٹے گی۔ سائنس کی روح سے اگر مراقبے کو دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ممالک میں میڈیٹیشن کے موضوع پر سائنسی تحقیق کا کام شب و روز جاری رہتا ہے۔ جدید سائنسی آلات سے اخذ کیے جانے والے ریزلٹس نے یہ ثابت کیا ہے کہ میڈیٹیشن انسان کو وہ فوائد دیتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان نتائج کے پیش نظر مراقبے کو ایک ٹیکنالوجی کی حیثیت دی گئی ہے۔ مختلف قسم کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مراقبے سے ہماری عام زندگی پر بھی کئی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، کارکردگی اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ تسبیح کے دوران مسلسل توجہ و ارتکاز ضروری ہے۔ زبانی طور پر یا دل ہی دل میں تسبیح کے الفاظ دہرانے کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اصل تسبیح وہ ہے جو دل یا سانس سے ادا ہو۔ اللہ نے ہمیں سانس اور دل اسی لیے عطا کیے ہیں کہ ہم ان سے مدد دیں، اسے یاد کریں، صرف زبانی سے یاد نہ کریں۔ سانس کو دماغ کی سواری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سانس کے بارے میں معلومات مراقبے کا ایک اہم جزو ہے۔ اس حوالے سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ تسبیح یا جاپ کے ذریعے آپ کو اپنی قدرتی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگتا ہے اور آپ وہ جاننے لگتے ہیں جس کا آپ کو کبھی بھی علم نہیں ہوتا۔
سانس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آپ 1 منٹ میں 15 بار، 1 گھنٹے میں 900 مرتبہ اور 24 گھنٹے میں 21,600 سانس لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت ایک لازمی عمل ہے۔ سانس زندگی کی کلید ہے اور یہی سانس ارتقاء اور مراقبے کی بنیاد ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں عمل تنفس کے مختلف مہینوں کا علم ہونا چاہیے۔ قدرتی تنفس سے گہری سانس، پرسکون عمل تنفس میں رکاوٹ۔ آپ تنفس کی ان 4 کیفیتوں کا بستر استراحت پر خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ جب بستر پر دراز ہوتے ہیں تو آپ کا تنفس معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ نیم خوابی کی حالت میں آپ گہرے تنفس میں ہوتے ہیں۔ گہری نیند میں آپ کا تنفس پرسکون حالت میں ہوتا ہے اور آپ ہلکے خراٹوں کی آواز بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات گہری نیند کی حالت میں تنفس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اچانک جاگ جاتے ہیں۔ تنفس کی ان 4 کیفیتوں کا مشاہدہ میڈیٹیشن کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے قدرتی تنفس پر نصف گھنٹے یا اس سے زیادہ عرصے تک توجہ مرکوز رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور آخرکار انتہائی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تیسرا نقطہ سانس کی آمد و رفت سے آگاہی اور جسم میں اس کی حرکات و سکنات کی محسوسات ہیں۔ چوتھا نقطہ منہ کی آواز سے ہے، جس کا سلسلہ تنفس کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ مسلسل جب سانس لیتے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ کی آواز نکلتی ہے اور ارتقاء کی لہریں اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو جسمانی قوت کی بحالی میں مدد ملتی ہے۔ میڈیٹیشن کے بہت سارے طریقے مختلف طریقوں سے سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ اور میڈیٹیٹر وغیرہ بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو میں نے بہت سے طریقے بتائے۔ ان میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر کے ہم اپنے سانس پر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے سانس پر قابو پا لیں تو ہم اپنے اندر کو پہچان سکتے ہیں، اپنی روح کا سفر کر سکتے ہیں، اور روح ہمیں لے جاتی ہے اس کائنات میں جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، بلکہ میڈیٹیشن کے ذریعے تیسری آنکھ کو جگاتے ہیں تاکہ وہ سب بھی ہمیں نظر آئے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کائنات کی تخلیق بہت وسیع ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت لمبے سفر کی ضرورت ہے، اور یہ سفر روح سے ہی ممکن ہے۔ تو اپنی روح کا سفر کریں، اپنی سانس پر قابو پائیں، میڈیٹیشن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔